فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے عملے کو تربیت دی جا رہی اور 1 فروری سے EVM کی پہلی کھیپ کی جانچ کی جائے گی۔ انہوں نے نیشنل ووٹرز ڈے کے سلسلے میں ایک تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے آج کہا کہ ایسے افراد جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے ان کا ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹریشن ہونا ضروری ہے۔ ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے ہی ہم جمہوریت میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر پائیں گے۔ مرکزی الیکشن کمیشن رائے دہندوں سے یہی چاہتا ہے، اس کے لیے کئی طرح کے بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے۔ نیشنل ووٹرز ڈے ان میں سے ایک ہے۔ 2011 سے ہر سال یہ دن مختلف موضوعات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی نوجوانوں کے رائے دہندوں کے طور پر ناموں کے اندراج، ووٹر لسٹ میں پتے کی تبدیلی اور ووٹنگ فیصد بڑھانے پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ جمہوری نظام میں ووٹ ایک ہتھیار ہے، یہ لاکھوں افراد کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن 25 جنوری کو قومی ووٹر ڈے منا رہا تاکہ سب سے اہم ووٹ کے بارے میں مزید بیداری پیدا کی جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے شہر حیدرآباد کے خیرتآباد علاقے میں واقع ٹرانسپورٹ آفس کا دورہ کیا۔ ریاستی وزیر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ اس دفتر کا دورہ کرنے پر ان کا ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ نے اس دفتر کی تفصیلات کے بارے میں عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف کاموں کے لیے دفتر سے رجوع ہونے والے افراد کو کسی بھی قسم کی مشکل کے بغیر بہتر خدمات فراہم کی جائیں۔ مشیر حکومت محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعدوں پر اندرون 100 یوم عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے وہ سرگرم عمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے گاندھی بھون میں پارٹی کے SC ST BC و منارٹی سیل کے صدورنشینوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ان چاروں طبقات کے نمائندوں کے ساتھ پارٹی منشور میں دیے گئے تیقنات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بالخصوص SC ST BC اور منارٹی کے لیے مختص کردہ بجٹ، فلاحی اسکیمات اور سب پلان پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے بتایا کہ SC ST BC اور اقلیتی طبقات کی ریاست میں مجموعی آبادی 85% ہے۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ 85% آبادی کے ان طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مذکورہ محکمہ جات اور حکومت کے درمیان کامیاب نمائندگی کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے پارٹی کے نمائندوں کے ساتھ حکومت کے ایک صلاح کار کی حیثیت سے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کی ڈائریکٹر شیکھا گوئل نے عوام کو ایودھیا کے رام مندر کے عنوان سے آنے والے میسیجز پر چوکس و چوکنا رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرسادم اور VIP انٹری پاس کی فراہمی کے نام پر دھوکہ دینے کے لیے سائبر مجرمین کی جانب سے QR کوڈ تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام رام مندر کے نام پر دھوکے بازوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پرسادم فراہم کرنے یا عطیہ دینے کے لیے QR کوڈ روانہ کرتا ہے تو فوری اس کی پولیس کو اطلاع دینا چاہیے۔ شیکھا گوئل نے کہا کہ ایودھیا کے نام پر نقلی ویب سائٹس بھی تیار کی گئے ہیں۔ اگر مندر کے نام پر کوئی لنک بھیجی جاتی ہے تو اسے کلک کرنے سے گریز کریں اور فون نمبر 8712672222 پر اس کی اطلاع دیں۔ BJP کے قومی جنرل سیکریٹری بنڈی سنجے کمار نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے نام مکتوب تحریر کرتے ہوئے ان سے سرپنچوں کی بقایا جات فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو اقتدار میں آئے 50 دن گزر جانے کے باوجود بھی حکومت کا اس جانب توجہ مبذول نہ کرنا افسوسناک ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران ریونت ریڈی نے وعدہ کیا تھا کہ حکومت بنتے ہی فوری طور پر سرپنچوں کے بلز جاری کر دیے جائیں گے، مگر اب انہوں نے اپنا وعدہ فراموش کر دیا ہے۔
انہوں نے حکومت سے اس موضوع پر سرپنچوں کی تنظیموں کے ساتھ بات چیت کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے سابق BRS حکومت پر الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے مختص کردہ فنڈز کا رخ تبدیل کرتے ہوئے دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے ریجنل رنگ روڈ RRR کے لیے حصول اراضی کے سلسلے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے نام مکتوب تحریر کیا۔ اپنے مکتوب میں انہوں نے ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے حصول اراضی کے عمل کو سرعت کے ساتھ مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مول اسکیم کے تحت تلنگانہ میں قومی شاہراہوں کی تعمیر کے لیے حصول اراضی کے کام انجام دینا ہے۔ اسی مقصد کے لیے حکومت تلنگانہ کو حصول اراضی کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے پاس 50% رقم جمع کرنا چاہیے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ہم نے سابق BRS حکومت کو بھی ایسا ہی ایک مکتوب تحریر کیا تھا، مگر اس نے اس کے وقت کے حکومت نے ہماری اپیل کو نظر انداز کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مزید تاخیر کیے بغیر مناسب اقدامات کرے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے حصول اراضی کی جملہ 70% اخراجات مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو ادا کرنا ہے۔ ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر رہے گی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ سابق میں دونوں حکومتوں نے ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر پر ہونے والے اخراجات کو مساوی طور پر ادا کرنے کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ تلنگانہ میں سائبر جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر سائبر کرائم پولیس نئی حکمت عملی تیار کر رہی۔ مفرور اہم سرغنہ کی شناخت اور ان کے مالی لین دین کو روکنے کی کوشش کی جا رہی۔ مسروقہ مال کو بٹ کوائنز میں ان سائبر مجرموں کی جانب سے تبدیل کرنے سے پہلے ہی ان کے کھاتوں کو منجمد کر دینا چاہیے۔ جوائنٹ کمشنر پولیس کرائمز اینڈ SIT حیدرآباد کمشنریٹ رنگناتھ نے کہا ہے کہ ہر سائبر معاملے کی جانچ کے حصے کے طور پر دوسری ریاستوں میں جانا ایک محنت طلب اور دباؤ والا مسئلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے دہلی میں 4 یا 5 ٹیمیں دستیاب رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ خصوصی ٹیمیں شہر سے جانے والی پولیس کو ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ سائبر کرائم پولیس کی رائے ہے کہ ان کے ذریعے مقدمات کو جلد حل کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی بحریہ نے تلنگانہ کو اپنے کلیدی اڈے کے طور پر انتخاب کیا ہے۔ ملک کا دوسرا ویری لو فریکوینسی VLF کمیونیکیشن اسٹیشن وقار ضلع میں قائم کرنے کے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا گیا۔ بحریہ بحری جہازوں اور آبدوزوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ویری لو فریکوینسی کمیونیکیشن ٹرانسمیشن اسٹیشن کا استعمال کرتی ہے۔ یہ اسٹیشن وقار ضلع کے پوڈورو منڈل کے قریب دماگوڑم جنگلاتی علاقے میں قائم کیا جائے گا۔ یہ ملک بھر میں دوسرا اسٹیشن ہوگا۔ ترینول ویلی تمل ناڈو میں INS کٹوبونمن اور راجارا اسٹیشن اپنی نوعیت کا پہلا اسٹیشن ہے جو 1990 سے بحریہ کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں مشرقی بحریہ کمان نے پہلے ہی تلنگانہ کو دوسرے راڈار اسٹیشن کے قیام کے لیے موزوں علاقے کے طور پر شناخت کیا ہے۔ اس سلسلے میں 2010 سے بحریہ ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تمام ماحولیاتی اجازت ناموں اور منظوریوں کے باوجود سابقہ حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے زمین کے الاٹمنٹ کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خصوصی اقدام سے اس پروجیکٹ کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ کموڈور کارتک شنکر سرکل DE اور روہت بھوپتی اور کیپٹن سندیپ داس نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی تھی، جس میں وقار آباد کے DFO اور نیول کمانڈ ایجنسی کے افسران نے جنگلات کی زمینوں کی منتقلی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے دماگوڑم ریزرو فارسٹ کے تحت 1174 ہیکٹر جنگلاتی اراضی انڈین نیوی کے حوالے کر دی گئی۔
آندھرا پردیش میں ریاستی حکومت کے خلاف ناراضگی بڑھتی جا رہی کیونکہ حکومت مسائل کا حل کرنے میں ناکام نظر آ رہی۔ مسائل کے حل میں حکومت کی ناکامی کے خلاف اے پی کے کڑپا ضلع میں سرکاری اساتذہ نے انوکھا احتجاج کیا۔ اساتذہ کی ریاستی کمیٹی کی اپیل پر وجے واڑہ میں اساتذہ نے احتجاج کیا۔ پولیس نے پہلے ہی احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ کئی اساتذہ کو گھروں پر نظر بند کر دیا گیا اور بیشتر کو نوٹس جاری کی گئی۔ اس دوران ان گرفتاریوں کے خلاف کڑپا میں اساتذہ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انوکھا احتجاج کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے 18,000 کروڑ کے زیر التوا بقایا جات کو فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پرانی پینشن اسکیم یعنی OPS نافذ کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ ان کے مطالبات کے سلسلے میں حکومت مثبت ردعمل ظاہر نہیں کرے گی تو انتخابات میں سبق سکھایا جائے گا۔ پولیس سے بچنے کے لیے گانجے کی منتقلی کے لیے استعمال کار کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کے دوران اس کا توازن کھو دینے کے نتیجے میں کار الٹ گئی۔ اس کار سے 200 کلو گانجا ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش اور اڑیسہ کی سرحد سے یہ گانجا منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں پولیس نے ان کا تعاقب کیا، جس پر کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار الٹ گئی۔ کار کی تلاشی میں 200 کلو گانجا ضبط کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 40 لاکھ روپے ہے۔ نشاور اشیاء کی فروخت کے خلاف تلنگانہ پولیس نے کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ وادی کشمیر میں خشک موسم کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں بہتری درج ہونے سے لوگوں کو ٹھٹھرتی سردیوں سے کسی حد تک راحت نصیب ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں ٹھٹھرتی سردیوں اور بھاری برف باری کے لیے مشہور 40 روزہ چلا کلان کے آخری ہفتے کے دوران طویل خشک موسمی صورتحال کا سلسلہ ختم ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں 25 سے 27 جنوری تک موسم آبر آلودہ رہ سکتا ہے اور اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں برف باری ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں وادی میں 28 اور 29 جنوری کو موسم آبر آلود رہنے کے ساتھ میدانی و بالائی علاقوں میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی برف باری متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وادی میں 30 اور 31 جنوری کو بھی ہلکے سے درمیانی درجے کی برف باری کا امکان ہے، جبکہ 1 فروری کو بھی کہیں کہیں ہلکی بارشیں یا برف باری ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جموں خطے میں درمیانی درجے کی دھند 25 جنوری تک چھائی رہی اور انہوں نے کہا کہ برف باری کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل متاثر ہو سکتی ہے۔ 28 اور 29 جنوری کو سنتھن ٹاپ، مغل روڈ، سادھنا پاسم، زوجیلا پاس اور رازدان پاس پر بھی ٹریفک متاثر ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی باکسر میری کام نے اپنی سبکدوشی کی خبروں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ابھی سبکدوش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس ضمن میں ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ مستقبل میں جب بھی میں اس تعلق سے فیصلہ کروں گی خود میڈیا کے سامنے آ کر اعلان کروں گی۔ واضح ہے کہ کئی میڈیا رپورٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ میری کام نے باکسنگ کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اب خود میری کام نے ان رپورٹوں کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک میں نے سبکدوش ہونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، میری باتوں کو غلط طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ میری کام نے کہا کہ میں جب بھی اپنی سبکدوشی کا فیصلہ کروں گی میڈیا کے سامنے خود آ کر اعلان کروں گی۔ میں نے کچھ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ میں نے باکسنگ سے سنیاس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔
आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की अर्ज़दाश्त पर जुमे को अपना अबूरी फैसला सादर कर रहा है। इस मुकदमे में जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को फौरी तौर पर इसराइल में फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दे जो हमास से जंग की आड़ में आम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इस मुकदमे के फैसले के पेश नज़र जनूबी अफ्रीका के अफसरान पहले ही नीदरलैंड पहुँच चुके हैं, जहाँ आलमी अदालत इंसाफ का सदर दफ्तर वाक़ है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत के सामने इसराइल व हमास के दरमियान जंग का मामला उठाते हुए इस जंग के बहाने गजा में इसराइल के जरिए नस्लकुशी किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। जनूबी अफ्रीका ने अपने मुकदमे में ये भी कहा है कि इसराइल गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मंसूबा रखता है, लिहाजा उसे गजा में फौरी तौर पर ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दिया जाए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।